تشریف لائے ہوئے ہیں، ان سے آپ کا سوال پوچھ لیا جائے۔ بادشاہ اپنی شاہ جلالت کے ساتھ، اپنی ہیبت کے ساتھ اپنا تخت لے کے یوں اوپر بیٹھ گیا، امام شافعی کو نیچے بٹھایا، اور ایک روایت میں امام محمد کا لکھا گیا ہے، غالباً دونوں میں سے جو بھی ہو، امام شافعی کو نیچے بٹھایا، نیچے بٹھا کر کہا کہ اے امام صاحب، میرا ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو بتائیں۔ اللہ اکبر! حضرت امام شافعی فرماتے ہیں، بادشاہ، سوال پوچھنے والا نیچے ہوتا ہے اور جواب دینے والا اوپر ہوتا ہے۔ بادشاہ نے اپنا تخت وقت کے امام کے لیے چھوڑا، خود نیچے بیٹھا۔ آج میں بھی ہمارے علماء سے گزارش کرنا چاہوں گا، حالانکہ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اگر ہم ہمارے دلوں میں خلوص پیدا کر لیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین سے سچی محبت کر لیں اور خلوص و للہیت کے ساتھ دین کا کام کریں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے لیے بھی آسمان سے نصرت اور مدد آنے والی ہوگی۔ ہمارے لیے بھی دنیا یہ جو ہمارے لیے تنگ کر دی گئی ہے، ہمیں لگتا ہے یہ دنیا ہمارے لیے تنگ ہو گئی ہے، نہیں ہے، علماء کے لیے دنیا کو کشادہ کر دیا گیا ہے۔ جہاں جائیں گے حضرت کی دعا شامل حال ہوگی۔ اللہ اکبر! حضرت امام شافعی سے پوچھا، اے امام شافعی، بتلاؤ میری بیوی جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ آپ نے پوچھا، بتاؤ تمہاری بیوی کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے؟ آج میری مائیں اور بہنیں، اگر میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے تو آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے۔ ہمارے گھروں میں اگر مائیں اور بہنیں نمازیں پڑھیں گی، قرآن مجید کی تلاوت کرے گی، تو ہمارے بچوں کو یہ کہنا نہ پڑے گا، بچہ جا فجر کی نماز پڑھ لے، بچہ جا ظہر کی نماز پڑھ لے، بچہ جا عصر کی نماز ادا کر لے۔ ماں اگر گھر میں دیندار ہوگی تو بچہ انشاءاللہ عز و جل، ماں جب خود اٹھے گی نماز کے لیے، اپنے بچے کو رواں کرے گی نماز کے لیے۔ ماں جب نماز پڑھے گی تو بچہ خود نماز پڑھے گا۔ آپ دیکھیں نا، رمضان المبارک کا مہینہ قریب سے قریب تر ہے، ہمارے یہاں کے حالات آپ دیکھیں گے، رمضان المبارک میں ہماری مائیں اور بہنیں نمازوں کا اہتمام کرتی ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے بچے جنہیں نہیں پتا اللہ کیا چیز ہے، جنہیں نہیں پتا حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے، جنہیں نہیں پتا مصلی کیا چیز ہے، جب آپ انہیں دیکھیں گے، گھر کا پاودانی کیوں نہ ہو، وہ اٹھاتے ہیں، اس پر سجدہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس بچے کو کس نے تعلیم دی؟ اس بچے کی کھوپڑی میں کس نے بات ڈالی کہ تجھے سجدہ کرنا ہے؟ کس نے ڈالی؟ ماں کی تربیت اس پر اثر کر گئی، ماں کی تربیت نے اسے یہ بات سکھلا دی کہ اے بچہ، تو نمازوں کی پابندی کر۔ بادشاہ سے پوچھا، اے بادشاہ، اپنی بیگم کی زندگی گزارنے کے احوال بتلا۔ بادشاہ کہتا ہے، بادشاہ بتلاتا ہے، میری بیوی زندگی اس انداز گزارتی ہے کہ وہ جب رات میں کھڑی ہوتی ہے، رات میں لمبی لمبی نمازیں پڑھتی ہے اور روتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے فرمایا، بادشاہ کو حضرت امام شافعی نے فرمایا، اے بادشاہ، تیری بیوی کو اللہ نے جنت نصیب فرما دی۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے حضور کھڑا ہونے سے ڈرا، اللہ رب العزت نے اسے 2 جنتیں عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، تو سبحان ہم اور اللہ۔ آپ خوف خدا اپنے دلوں میں بسائیں، اور علماء سے سچے پکی لگاؤ اپنے دلوں میں پیدا کر لیں۔ ان علماء سے اگر ہم جڑ کے رہیں گے، ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی، ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں عرض اپنی آخری بات یہ کر رہا تھا کہ ہمارے نوجوان اگر علماء سے جڑیں گے تو انشاءاللہ دین کو تقویت حاصل ہوگی۔ دین اسلام کی جب آپ ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو ابتدائی اسلام میں جن نوجوانوں نے دین کا کام کیا تھا، جن صحابہ نے، اتنا کسی اور نے کام نہیں کیا تھا۔ میں ہمارے نوجوانوں کی محنت کو سلام کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ آپ علماء کرام سے وابستہ ہو جائیں اور جڑ جائیں، اور تمام مدرسے کے معاونین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے مدرسے کا بھرپور تعاون کریں، اور یہاں سے جو بچے حافظ قرآن بنے ہیں، عالم دین بنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل جب تک وہ تا دم حیات یہاں رہیں گے موجود دنیا میں، وہ قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند کرتے رہیں گے۔ جو ہمارا مال ان پر خرچ ہوا ہے، ہمیں صدقہ جاریہ کے طور پر ملتا رہے گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہے، مولا قدیر ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے تمام علماء کو خلوص اور للہیت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جن کے ماں باپ دنیا میں باحیات ہے، اللہ رب العزت انہیں صحت اور عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ بیان میں کسی بھی قسم کی کوئی غلطی یا گستاخی واقع ہو، میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی